اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنوں کی 5 پہچان بتائی، جن میں سے 2 میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے رکھی۔ تیسری علامت، تیسری پہچان اللہ فرماتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور میرے مومن بندے وہ ہیں، ایمان والے بندے وہ ہیں جو اپنے رب پر کامل طور پر بھروسہ کرتے ہوں۔ یتوکلون، بھروسہ کرتے ہوں، متوکل ہوں۔ بھروسہ کو بنگلہ میں کیا کہتے ہیں؟ میں تو بنگلہ میں مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، بشواس ہے نا، بشواس যারা আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার উপরে কি করে? বিশ্বাস করে। وہ تیسری علامت مومن کی ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اب اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کی پہچان کیا ہے؟ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں، کہتے کہ نہیں؟ جیسا پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا، صرف ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا ہے، دیکھنا ہوگا کہ حقیقتاً ہے کیا اس کی، حقیقت میں وہ چیز ہے کیا، اس کی حقیقت کو جاننا ہوگا۔ پوری دنیا کہہ رہی کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن کیا وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو بھی اللہ کا درجہ دیتے ہیں، مرتبہ دیتے ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ نہیں۔ اگرچہ وہ کر تو رہے ہیں کیونکہ کائنات کو چلانے والا پروردگار ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ اپنے معبودان باطلہ، یعنی جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر پوجا کر رہے ہیں، ان کو بھی خدا مان رہے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے اپنے بھروسے کو ختم کر رہے ہیں۔ اب وہ متوکل نہیں کہلائیں گے، وہ بھروسہ کرنے والے نہیں کہلائیں گے۔ اب ایک ہم اور آپ ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن کیا صرف دعویٰ کرنے سے بات پوری ہو جاتی ہے یا دلیل بھی درکار پڑتی ہے؟ শুধু বলে দিলে হয়ে যায় নাকি? আমি যদি বলে দিই এই রুমটা আমার, এই ঘরটা আমার, মসজিদে যে ঘরটা আছে ওটা আমার, শুধু বলে দিলে হয়ে যাবে নাকি? দলিলটা দিতে হবে তো। तो अब हमने कहा कि हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तो क्या हमारा ये कहना काफी होगा या नहीं? तो आइए हम देखते हैं कि अल्लाह के मुतवक्किल बंदे की अलामत क्या है, अल्लाह पर जो लोग भरोसा करते हैं उसकी पहचान क्या है, उसका चिन्ह क्या है, उसकी परिचय क्या है। तो उलमा बयान फरमाते हैं अल्लाह पर भरोसा करने वालों की पहचान 3 है। मोमिन की पहचान 5 है, लेकिन उन पहचान में जो तीसरी पहचान वाला रब्बिहिम यतवक्कलून है, मुतवक्किल बंदे यानी जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, उनकी पहचान 3 है। क्या है? फरमाते हैं ला यसअलू। मुतवक्किल बंदे की पहचान ये है कि कितनी भी परेशानी में आ जाए, लेकिन अपने रब के अलावा किसी दूसरे के सामने अपना हाथ ना फैलाए। ला यसअलू, जो भी जरूरत पेश आए वो अपने परवरदिगार के बारगाह में आकर पेश करे, अपने परवरदिगार से तलब करे, अपने रब से मांगे। मुतवक्किल यानी भरोसा करने वाले बंदे की पहली पहचान ला यसअलू, वो किसी से कुछ सवाल ना करे, किसी से कुछ ना मांगे। समझ गए? दूसरी पहचान जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं उनकी ये है वला यरुद्दू। रद्दा यरुद्दू, रद्दन मतलब लौटाना। अब यरुद्दू का क्या मतलब हुआ? वला यरुद्दू का कि वो किसी को ना लौटाए, किसी को ना फेरे, किसी को वापस ना करे। का क्या मतलब? हमें आपको जरूरत है, हम आप परेशानी में हैं, हमें भूख लगी है, खाना चाहिए। गैरत और ईमान की पहचान तो यह है कि किसी से सवाल ना करे, लेकिन अगर अल्लाह तबारका व तआला अपने किसी बंदे के जरिए हमारी मदद फरमाए, यानी कोई हमें कुछ लाकर दे, कोई हमारी मदद करे, कोई हमें हमारी भूख को मिटाने के लिए खाने का सामान लाकर दे, तो मुतवक्किल बंदे की पहचान ये है वला यरुद्दू, वो उसे लौटाए ना बल्कि अल्लाह की मदद समझकर उसे ले ले और अपनी भूख मिटा ले। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी गैरत इजाजत नहीं देती, भूखे हैं, जरूरत है, ज़कात ले सकते हैं,
لیکن اس کے باوجود جب ان کو آپ زکات دینے جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں نا, امی نہیں بو نا, امی کی تمہار زکات تا نہیں بو. ایسا کرتے ہیں کہ نہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا توکل الی اللہ ختم ہوتا ہے, نہیں, بلکہ متوکل بندے کی یہ پہچان ہے, ولا یردو, اللہ اگر اسے کچھ دلائے چاہے کسی بھی شخص کے ہاتھ ہو, وہ اسے لوٹائے نہ, بلکہ ضرورت ہے تو اسے رکھ لے. اللہ پر بھروسہ کرنے کے یہ خلاف نہیں ہے, بلکہ اللہ نے اس کے لیے اسے ذریعہ معاش بنایا ہے, معاش بنایا ہے, لہذا اسے وہ لے لے. یہ دو پہچان ہوئی اللہ پر بھروسہ کرنے والے بندوں کی. تیسری پہچان جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں وہ یہ ہے, ولا یحبسو, حبس یحبسو, ولا یحبسو, کہ اسے جو اللہ نے مال دیا ہے, اسے جو اللہ نے دولت دی ہے, اسے جو اللہ نے ساز و سامان دیا ہے, اب وہ صرف اس سامان پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اپنے رب پر بھروسہ کرے. ولا یحبسو, اور اس سامان کو, اس پیسے کو, اس روپے کو, اس مال کو اپنے پاس روکے نہ رکھے, بلکہ جب ضرورت پیش آئے اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر دے. ولا یحبسو, اسے روک کر نہ رکھے بلکہ اسے خرچ کرے. یہ متوکل بندوں کی تین علامت بیان کی گئی ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, نبی کی خدمت میں ایک شخص اپنی سواری پر سوار ہو کر حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا میں اپنی سواری کو, اپنی اونٹنی کو, جس اونٹ پر چل کر آیا تھا, کیا میں اسے یوں ہی کھلا ہوا چھوڑ دوں, اسے کھلا ہوا چھوڑ دوں, نقیل نہ باندھوں, رسی سے اسے باندھ کر نہ رکھوں؟ اس کا خیال یہ تھا کہ اگر باندھ کر رکھ دیا جاتا ہے تو اللہ کی ذات سے بھروسہ اٹھ جائے گا. اس کا یہ خیال ہے اگر باندھ دیتا ہوں تو میں اپنے باندھ پر بھروسہ کر رہا ہوں, اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہا ہوں. اس لیے اس صحابی رسول نے عرض کیا, یا رسول اللہ کیا میں اپنی اونٹنی کو بغیر باندھے یوں ہی کھلا چھوڑ دوں؟ خیال کیا ہے کہ اگر باندھ دیتا ہوں تو اللہ پر بھروسہ کم ہو جائے گا, اور نہیں باندھتا ہوں تو اللہ پر بھروسہ ہوگا. یہ ان کا خیال ہے. لیکن کیا ایسا خیال ان کا درست ہے؟ کیا باندھ دینے سے اللہ کے اوپر سے بھروسہ ختم ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, نبی تو تعلیم امت ہی کے لیے تشریف لائے نا, ہمیں آپ کو شریعت سکھانے کے لیے ہی تشریف لائے نا. نبی فرماتے ہیں, اعقلها وتوکل علی اللہ, کہ تم پہلے اپنی طاقت کے مطابق اس چیز کی حفاظت کرو, اپنی اونٹنی کو نقیل باندھ دو, پھر اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. تمہارا باندھنا اللہ پر بھروسہ کے خلاف نہیں ہے. جب تم باندھ کر اللہ پر بھروسہ کرو گے تو پروردگار تمہارے جانور کی حفاظت فرما دے گا. اعقلها وتوکل, پہلے ہمیں حکم دیا گیا اپنی طاقت کے مطابق ہم اپنی چیز کی حفاظت کریں, اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. توکل کا مطلب یہ نہیں گھر میں بیٹھے رہے, منہ کھلا رہے اور ہم کہے علیہ توکلت علیہ توکلت علیہ توکلت یا توکلت علی اللہ, منہ کھلا ہے اور صبح اٹھنے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں, ہمیں کمانا نہیں ہے بلکہ آسمان سے کھانا آئے گا ہم کھا لیں گے. ایسا نہیں ہے. توکلت علی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے گھر سے رزق کے تلاش میں نکلے, نکلنے کے وقت ہم یہ خیال نہ کرے کہ دنیا والا ہمیں رزق دے گا, دنیا والا ہمیں کھلائے گا, بلکہ یہ سوچ کر نکلے کہ نکل تو میں رہا ہوں لیکن رزق میرا پروردگار عطا فرمائے گا. نکل رہا ہوں لیکن بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ پروردگار پر. پہلے اپنی طرف سے پہل ہو, پہلے خود محنت کی جائے, اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرے.
اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے رہے اور سوچے آ جائے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ توکل کے مطابق یہ ہے کہ پہلے ہم خود سعی کرے، کوشش کرے، اور اس کوشش میں ہم پروردگار پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ پروردگار جو چوٹیوں کو، معمولی سا جانور چوٹی، اس چوٹی کو زمین کے نیچے، بل کے اندر، سوراخ کے اندر ہر روز پروردگار اسے رزق عطا فرما رہا ہے، کھانا عطا فرما رہا ہے، وہ جانور جسے زبان نہیں دی گئی، جسے عقل نہیں دی گئی، جس جانور کو کسی چیز کے درمیان تمیز اور فرق کرنے کی صلاحیت نہیں دی گئی، وہ جانور جب صبح اپنے بل سے نکل کر اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ پروردگار اس بے زبان جانور کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اور آپ تو اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوق میں افضل و اعلیٰ ہے، ہمیں تو اللہ نے اپنے ذکر کے لیے زبان بھی عطا فرمائی ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے سر عطا فرمایا ہے، اس کی بارگاہ میں رکوع کرنے کے لیے ہمیں کمر عطا فرمائی ہے۔ جب ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، گناہوں کو یاد کر کے، توبہ کر کے، نادم و شرمندہ ہو کر، جب ہم اپنے پروردگار سے فجر کے وقت رزق کی بھیک مانگ کر اپنے گھر سے نکلیں گے تو بتائیے پروردگار کبھی ہمیں بھوکا رہنے دے گا کیا؟ کبھی بھوکا رہنے نہیں دے گا۔ جب بے جان جانور کو، جسے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، پروردگار اسے رزق عطا فرما رہا ہے، ہم اور آپ تو مانگنے کا طریقہ سیکھ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس سے مانگا جاتا ہے پہلے اسے خشک کر دیا جاتا، پہلے اسے خشک کیا جاتا ہے۔ مثلا مجھے اگر حاجت ہو کسی چیز کی، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو اور آپ کی کمیٹی سے میرا مطالبہ، کمیٹی نے الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے بہت اچھا کمرہ ملے گا۔ اب اگر اس کمرے میں کسی ایک چیز کی کمی ہو اور مجھے کہنا ہو کہ آپ لوگوں کی طرف سے مجھے ایک اور چیز چاہیے، میرے روم میں ایک اور سامان چاہیے، آپ لوگ لا کر دیں، تو مجھے جب مانگنا ہوگا تو اس سے پہلے کمیٹی کو کیا کرنا ہوگا؟ بولیے، کمیٹی کو کیا کرنا ہوگا؟ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہوگا، انہیں اپنے کام سے، اپنے عمل سے خوش کرنا ہوگا۔ جب کمیٹی کو خوش کر دیا جائے گا پھر ان سے مانگا جائے گا تو کمیٹی کبھی انکار نہیں کر پائے گی۔ اب کسی کو بھی کسی سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو پہلے اسے خوش کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا لڑکا آپ سے کہتا ہے کہ ہمیں ایک سائیکل نہیں دلاؤ تو آپ کا لڑکا دو ایک دن دیکھیے گا وقت پر گھر بھی آ جاتا ہوگا، وقت پر کھانا بھی کھاتا ہوگا، اور آپ اسے جب کہتے ہوں گے کہ بازار جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، فوراً وہ کر بھی دیتا ہو۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ ابھی مجھے اپنے باپ کو خوش کرنا ہے، میرا باپ مجھ سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا تو میں جو مانگنے والا ہوں مانگوں گا، میرا باپ مجھے لا کر دے دے گا، کوتا بوجھتے پارچن تو دے دے گا۔ جب دنیا میں جو معمولی دنیا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے مومن کے نزدیک، اس دنیا میں کسی کو کسی سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو پہلے اسے خوش کرتا ہے، خوش کر کے مانگتا ہے تو اسے وہ چیز مل جاتی ہے۔ تو بتائیے ہم اور آپ اپنے رب کو ناراض کر کے کبھی مانگیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا؟ کبھی نہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن پھر بھی وہ ہم پر، آپ پر مہربان ہے کہ ہم نافرمانی پر نافرمانی کر رہے ہیں لیکن پروردگار پھر بھی ہمیں عطا فرما رہا ہے، پھر بھی عطا فرما رہا ہے۔